حج سے پہلے حج نے ایک سبق دیا، جگہ فکس رکھا کرو۔ اب ہم اگر کسی نیک کام کے لیے جگہ فکس کریں تو اسے سنت الہیہ سمجھنا، بدعت نہیں۔ اب احرام باندھ کر کے جب ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر دعا قبول کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے ہی نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پہ حج نہیں رکتا، وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے، ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں۔ بروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برائی مٹائیں گے۔ آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھیے۔ کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں۔ مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے۔ حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو، اور پھر اسٹارٹ کرو۔ پہلے بوسا پھر طواف، دوڑایا تو مگر چموایا پہلے، چومو پہلے۔ چلو ایک بار چوم، نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے۔ اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے۔ کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے۔ آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں۔ پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما۔ یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے۔ ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا۔ نبی نے کیوں بوسا لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا
या अमीर अल मोमिनीन, ये हजरे असवद नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी। पलट गए फारूक आजम। भरोसे वाले ने कहा है, अल्लाह 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 उस जबान से अल्फाज निकली है जिस जुबान पर मुस्तफा बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबा। कैसे? तो हजरत अली ने राज खोल दिया कि यह हजरे अस्वद मैदान महशर में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। अल्लाह तो जब मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो मोमिन को फायदा पहुंचेगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा काफिर को नुकसान पहुंचेगा। तो नफा नुकसान दोनों पहुंचता है कि नहीं? अल्लाह इस पूरे वाकये को सही बुखारी की शरह फतहुल बारी के मुकद्दमे में मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने ये पूरा वाकया बयान किया जो मैंने आपके सामने रखा। हवाला इसलिए उनके हवाले कर रहा हूं ताकि नाजायज हवाले से बच जाए और हवाले का बिजनेस ना करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह